أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، آیت اسکرین پہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے. آیت میں وقت کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے ہوں گے دو. پہلا حصہ ہوگا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. دوسرا ہوگا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں فا عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس کے ہم تین حصے کر دیں گے. پہلا حصہ ہوگا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دوسرا ہوگا فاخشوهم، اور تیسرا ہوگا فزادہم ایمانا. دوسرا حصہ جو ہے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس میں ہمیں واو عطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے ہم دو حصے کر دیں گے. پہلا حصہ ہوگا وقالوا حسبنا اللہ اور دوسرا ہوگا ونعم الوکیل. اب پہلے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے، اور وہ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذین اس میں موصول ہے، پہلا لفظ مبنی ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے. لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. الناس مرفوع اسم ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، آگے پھر الناس آ رہا ہے لیکن یہاں پر منصوب ہے. قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی کے پہلے آیا ہوا ہے. جمع او فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیم میم عین اس کے حروف مادہ ہیں، با فا سے استعمال ہوتا ہے. جمع یجمعو. لام حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور پہلے حصے کے الفاظ کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے. اخشو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. خا شین اور یا اس کے حروف مادہ ہیں. باب سین سے استعمال ہوتا ہے. خشی یا یخشا یو تبدیلی کے بعد خشی یا یخشا خشین جس کے معنی ڈرنا کے ہوتے ہیں. اسے فعل امر اخشا بنے گا اور جمع والا صیغہ جو ہے وہ اخشو ہو جائے گا. اخشو کے بعد جو ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہم، اور دوسرے حصے کے الفاظ کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے فزادہم ایمانا. فا حرف ہے، زادہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. زا یا اور دال حروف مادہ ہیں. باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے. زیادہ یزیدو تبدیلی کے بعد زادہ یزیدو. اس کے ساتھ بھی ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی. ایمانن لفظ منصوب استعمال ہوا ہے. پہلے حصے کے تینوں حصوں کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے وقالوا حسبنا اللہ. واو حرف ہے، قالوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. حسب اس میں مرفوع استعمال ہوا اور سا ضمیر جمع متکلم کی مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور دوسرے حصے میں ونعم الوکیل میں واو حرف ہے، نعمہ فعل مد ہے، اور الوکیل جو ہے فعیل کے وزن پہ اسم ہے جو کہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی. اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو پہلا جملہ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اسے ہم کیا بناتے ہیں. اس کا صلۃ الموصول قالا سے شروع ہو رہا ہے. قالا فعل ہے، اور جب بھی قالا آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا اور مقول القول ہوگا جو کہ مفعول بھی بنے گا، اور ایک متعلق ہوگا جو کہ لام جارہ کے ساتھ ہوگا. تو قالا فعل ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے کیونکہ صیغہ نمبر 1 ہے، لہٰذا الناس اس کا فاعل ہے. لہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا قالا فعل کے. تو اب قالا کا فاعل بھی آ گیا اور متعلق بھی آ گیا. اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ ہے ان الناس قد جمعوا لكم. انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، الناس اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، وہ ہے قد جمعوا لكم، جس میں قد حرف تحقیق ہے، جمعوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور لکم جار مجرور متعلق ہے جمعوا فعل کے. پھر جمعوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ایک رائے کے مطابق پچھلی آیت میں جو الذین استجابوا تھا اس سے بدل بھی قرار دیا گیا ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہ ایک محذوف فعل امدحو اس کا مفعول بھی مانا گیا ہے۔ میم دال ہا حروف مادہ، مدح یمدح، مدحن یعنی مدح کرنا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے فخشوہم، جس میں فا کو عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اخشو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ فا سببی ہے، اس لیے اس فعل امر والے جملے کا عطف جو ہے وہ جمعو والے جملے پر ہو سکتا ہے، کیونکہ گرامر والوں کے نزدیک جمعو جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے اور اخشو جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو فا سببیہ کی وجہ سے جملہ انشائیہ کا عطف جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فزادہم ایمانہ میں فا پھر عاطفہ ہے، زادہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہم مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور ایمانن جو ہے یہ تمییز ہے، اور بعض کے مطابق یہ زادہ کا مفعول ثانی ہے۔ زادہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ یعود علی تحذیر المفہوم من سیاق الآیتی، یعنی اس تحذیر کی طرف لوٹ رہی ہے جس کو آیت کے سیاق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرے حصے میں جو پہلا حصہ ہے وقالوا حسبنا اللہ، اس میں واو کو ہم مان لیں گے عاطفہ، قالوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول کی جگہ ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے وہ ہے حسبنا اللہ، جس میں حسب مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، اس کو مبتدا بنا لیں، اللہ کو خبر بنا لیں، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محل منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالوا فعل کے لیے، اور پھر قالوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر حسبنا کو مبتدا بنایا ہے، اور خبر جو ہے وہ اون کا لفظ مضاف کے طور پر محذوف مان کر اون اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی مدد۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو کو معطفہ قرار دے دیں یا استنافیہ بنا لیں۔ بہرحال نعمہ جو ہے فعل مد ہے، جب بھی فعل مد آتا ہے تو ایک مخصوص بالمد ہوتا ہے اور ایک اس کا فاعل ہوتا ہے، تو فاعل اس کا الوکیل ہے اس لیے مرفوع ہے، اور مخصوص بالمد جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ اس میں جلالہ اللہ ہے۔ اور اس کی ترکیب ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ فعل مد اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بنتا ہے، جس کا مبتدا مؤخر وہ مخصوص بالمد جو محذوف ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ قال لهم لا محل له صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، ان الناس قد جمعوا فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، جمعوا والا جملہ فی محل رفع خبر ان قرار دیا ہے، اخشوہم والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ جمعوا قرار دیا ہے، زادہم لا محل لا معطوفہ قرار دیا ہے علی جملۃ الصلۃ قال، قالوا والا جملہ لا محل لا معطوف والا جملہ زادہم، حسبنا اللہ فی محل نصب مقول القول، نعم الوکیل فی محل نصب معطوف والا جملہ حسبنا اللہ یا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں کیا گیا ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، فخشوہم، سو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔